بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں بہنوں بچوں، آج کا دور، آج کا معاشرہ جو کہ سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کی سب سے مین وجہ ہمارے اخلاقی مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے اخلاقیات، ہماری روایات، ہماری اسلامک اینڈ سوشل کلچرل ویلیوز وہ اس حد تک متاثر ہو رہی ہیں اور اتنا زیادہ ہماری تمدن کو ہماری اخلاقیات کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کا دور انتہائی مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ مسائل درپیش ہیں وہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے، ہماری نئی نوجوان نسل وہ اپنے بڑوں کی بات سننے کے اوپر تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو کسی وجہ سے روکتے ہیں، اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو کسی وجہ سے ڈانٹتے ہیں تو بچوں کا رسپانس، اکثریت بچوں کا رسپانس بہت برا ہوتا ہے۔ بچے آگے سے یہ رسپانس دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کیوں اتنے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، آپ ہر وقت ہمارے اوپر روب چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور خاص طور پہ میرے بچوں، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کے اس خطرناک دور میں آپ کے سر پہ کوئی موجود ہے جو کہ آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ شاید وہ برے کام آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ روکتا ہے، وہ ٹوکتا ہے صرف آپ کی بھلائی کے لیے۔ وہ جو چیزیں آپ کو دے رہا ہے اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا نہ کریں۔ لیکن بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے دور کے بچے اس چیز کو پازیٹیو نہیں لیتے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اکثر اپنے گلی محلوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے گھروں کے باہر جو لان بنا ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جب بھی وہاں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پودے، پھول، بہترین گھاس نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بزرگ یا تو خود اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے یا کسی مالی سے اس کی دیکھ بھال کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرے اپنے ذاتی مشاہدے کی بات ہے کہ جب وہ بزرگ، وہ دیکھ بھال کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے بعد وہی باغ میں نے، وہی لان میں نے اجڑے ہوئے دیکھے ہیں۔
ہفتوں، مہینوں، سالوں اسی گھر کے باہر جہاں سے وہ اولاد روزانہ گزرتی ہے، ان کی کبھی بھی اس کے اوپر توجہ نہیں ہوئی کہ جس لان کو، جس باغ کو ہمارا والد صاف ستھرا رکھتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا تھا، اس کو پانی دیتا تھا، وہ آج اجڑا پڑا ہوا ہے۔ ہم روز یہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح اور خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے بچوں، جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ باغ اجڑ جاتے ہیں۔ آپ شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے سر پہ ماں کا سایہ موجود ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے سر پہ بڑے موجود ہیں جو آپ کو روکتے ہیں، جو آپ کو ٹوکتے ہیں، چاہے وہ آپ کو غلط بات لگ رہی ہو، لیکن پھر بھی آپ کا رسپانس یہ ہونا چاہیے، جی اماں جی، جی ابا جی، آپ حکم کریں، ایسے ہی ہوگا جس طرح آپ کہتے ہیں ہوگا۔ میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اگر رویے یہ بنا لیں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوشیاں، خوشحالی، سکون عطا فرمائے گا، بلکہ آخرت میں بھی